مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں بچوں کی تربیت کرنا ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ بن گیا ہے، اور ایک میں ہی نہیں بلکہ میں اکثر دیکھتی ہوں پڑوس میں ملنے جلنے والوں میں کہ لوگ اس حوالے سے بہت ہی پریشان ہیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر ویڈیو گیمز کا استعمال، کارٹونز کا استعمال، موبائل ٹیلی فونز کا استعمال اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، اور پھر دانشور کہتے ہیں کہ اخلاق بھی خراب ہو رہے ہیں، عادات بھی خراب ہو رہی ہیں۔ رہنمائی فرمائیے کہ اس تباہی سے بچنے کا حل کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ والدین اپنے بچوں کی جو نجی زندگی ہے، جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ ہر فرد یہ کہتا ہے کہ یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، اور بچوں تک یہ اثرات جو ہے نیچے جا رہے ہیں، اور یہ ایجوکیشن نہ جانے ہم کیوں پھیلا رہے ہیں کہ پرائیویٹ زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ درست بات ہے، لیکن کیا بچوں کی پرائیویٹ زندگی جو ان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت ہو، والدین اس میں مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے سب سے پہلے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا یہ طرز فکر بنا دینا چاہیے اور اس کو ہونا چاہیے کہ ہر بات سب سے پہلے اللہ سے پوچھی جائے، اللہ کے رسول سے پوچھی جائے۔ اگر وہاں سے کوئی تعلیم مل رہی ہے تو بات پہلے ہی منزل پہ آسان ہو جاتی ہے۔ وہاں کوئی ایسی واضح قسم کی تعلیم نہیں ہے تو پھر انسان عقل مندوں سے، دانشوروں سے بات کرتا ہے، باہمی مشاورت کرتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، پوچھاتا ہے، اور پھر کسی مسئلے کے حل کو تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کی تربیت اور بچوں اور والدین کے درمیان کے تعلقات ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سیدنا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزموا اولادکم، اپنے بچوں کے ساتھ منسلک رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو، یعنی ان کے ساتھ تمہارا تعلق کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کے ادب کو، ان کے اخلاق کو بہتر بناتے رہو۔ آپ کے اس فرمان ہی سے مغرب اور مشرق کے وہ تمام فلسفے اور وہ تمام خیالات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ کسی نے 12 سال کے بعد بچوں کو آزاد کر دیا، اور کسی نے 10 سال کے بعد آزاد کر دیا، اور کسی نے 15 اور 16 سال کے بعد بچوں کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ جاؤ بھی تم اس دنیا میں پھیل جاؤ، اور جو جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کرے، جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ وہاں صرف اسٹیٹ جو اس کے قوانین ہیں بس اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، باقی اخلاق، عادات، معاملات، ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ والدین تم سے پوچھیں گے اور نہ تم والدین کے معاملات میں دخل اندازی دو گے۔ یہ قطعی طور پر اسلامی تعلیمات کے منافی ایک طرز عمل ہے، اور اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہ تعلیمات عطا کرتے ہیں، اور والدین اور بچوں کا جو تعلق ہے، مغرب کے معاشرے نے اور وہاں سے آنے والے فلسفوں نے مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور لاکھوں انسان والدین کی شکل میں اور ان کے بچوں کی شکل میں ایک خاص معمولی سی ابھی جسے آپ کہتے ہیں کچی پکی عمر کہ جس میں شعور ابھی پختہ نہیں ہوا، حالات کو بھی جاننے کا موقع نہیں مل سکا، بس انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے یا وہ خود نکل جاتے ہیں، اور بالکل اس طرح کے جیسے جنگلوں میں کوئی بالکل بے منزل اور بے راستہ چلنے والا ہو، جہاں جس کا سینگ سمائے وہاں وہ سمٹ گیا، اور اس طریقے سے وہ معاشرے بن رہے ہیں۔ کم از کم معاشرتی زندگی بڑی حد تک تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام خرابیوں کو دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر رہا ہو تو الگ بات ہے۔ یہ تمام خرابیاں انسان دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، اس لیے پہلا نقطہ جو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان والدین، مسلمان گھرانہ، وہ اپنے بچوں کے ساتھ منسلک رہتا ہے، چاہے بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں۔ طریقے تعلیم
اور آداب سکھانے کے انداز اس میں یقیناً تبدیلی آتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے انداز مختلف ہوں گے. بچے ذرا بڑے ہو جائیں گے تو ذرا مختلف انداز اپنایا جائے گا. بچے اور بڑے ہو کر اپنے گھروں کے مالک ہو جائیں گے, شادی ہو جائے گی, خود مختار ہو جائیں گے, تو تب ان کو سمجھانے کا انداز مختلف ہوگا. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ والدین اور بچے ان کے درمیان میں ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے کہ جناب آپ آپس میں تم دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. والدین اپنی مرضی میں جو کہیں اور جو کریں ان کو آزادی ہے, اور بچے جو کرنا چاہیں ان کو آزادی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ مغرب کی دنیا میں بھی باقاعدہ ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ شکلوں کو باقاعدہ محدود کیا گیا ہے, اور اس میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ٹیلی فون کا استعمال, موبائل کا استعمال, کارٹونز کا استعمال کتنی عمر تک رہے گا, کتنی عمر میں شروع کیا جائے گا, کون کون سی چیزیں انہیں دکھائی جائیں گی, کون کون سی چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی. اسٹیٹ کی سطح پر باقاعدہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں, جو ہم اپنے آپ کو مسلم معاشرہ کہتے ہیں یا ملک کہتے ہیں, یہاں پر وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جو مغرب کے معاشرے میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں باقاعدہ کہیں عمر کی قید لگائی جاتی ہے اور کہیں دیگر قوانین بنائے جاتے ہیں کہ یہ کام وہاں پر نہیں کیا جا سکتا. 18 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں جو بھی قوانین بنائے, یہاں تک بنا دیا جاتا ہے کہ 18 سال سے پہلے کئی ملکوں میں کوئی نوجوان سگریٹ خرید نہیں سکتا. کسی دکان پہ جائے تو اس کو بیچنے والا انکار کر دیتا ہے, جناب آپ اپنی عمر بتائیں پھر اس کے بعد یہ چیز عطا کی جائے گی. اس لیے قوانین بنائے جانے چاہیے, اور بچوں کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں آزادی سے جینے کا حق ہی نہ دیں, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بچے اپنے پرائیویٹ زندگی میں جو مرضی کرتے پھریں, والدین ان سے کوئی کنسرن ہی نہ رکھیں. اس لیے تمام ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جو بچے بند کمروں میں بیٹھ کر گھنٹوں تک اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ نفسیاتی طور پر بھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی ان کو بہت ہی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اس میں مداخلت کرنا معاشرے کا, اسٹیٹ کا, اور اس سے پہلے والدین کا, جو گھر کے افراد ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. بس ادب, احترام, سلیقہ, حکمت, دانائی, ان سب کو ضرور اختیار کیا جائے, اور کوئی ایسا اصلاح کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے انسان کا ذہن باغی ہو جائے اور وہ اس غلط راستے کو اپنانا شروع کر دے. اس لیے کارٹون دیکھنے کا وقت متعین کیا جائے, جو چیز دیکھنی ہے اس کی نوعیت متعین کی جائے, اور کہا جائے کہ جناب ہم گھر کے تمام افراد مل کر, اگر وہ چیز اچھی ہے تو مل کر دیکھیں گے, اگر وہ چیز اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس گھر کے افراد مل کر اس کو نہیں دیکھ پائیں گے. اور یہ جملہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جب بھی کمرے میں کوئی بڑا داخل ہو اور اچانک بچوں کو اپنا کمپیوٹر آف کرنا پڑے اور اپنا لیپ ٹاپ آف کرنا پڑے اور موبائل آف کرنا پڑے, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کوئی خرابی کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ انسانی معاشرہ اچھی چیزوں کو تو آپس میں شیئر کرتا ہے, بری چیزوں کو آپس میں شیئر نہیں کرتا, کسی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اس لیے یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ پہلے بچوں کو قائل کیا جائے کہ ہم سب ایک فیملی کے ممبر ہیں, اور مل جل کر اچھے طریقے سے جینے کے لیے ہمیں یہ اور یہ اور یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے. انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں گی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے رہنمائی فرمائی بچوں کی تربیت کے حوالے سے, جو معاشرے کا ایک بڑا ہی گمبھیر مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور بے شک اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے کہ مغرب کے ہاں جن چیزوں کی بندش ہے یا جن چیزوں تک رسائی بہت ہی مشکل ہے, وہ ہمارے معاشرے میں عام کی جا رہی ہے, اور نہ جانے کس ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہیں کہ تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اندر بہک جائیں اور پھر معاشرہ جو ہے کسی اور طرف چل نکلے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور آپ نے مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم اسوہ کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کے حوالے سے ان کی شادی کے بعد بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ایک تعلق تھا اور وہ جوان ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے اور ماں باپ کا تعلق ختم ہو گیا. بچپن تو الگ کی بات ہے. اور اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادیوں, اپنے دامادوں,
اپنے نواسوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں چلے گئے تو اس کے بعد جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا یا سمجھانے بجھانے کا عمل ختم ہو گیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تو ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے کہ آپ اپنی صاحبزادیوں کو، اپنے دامادوں کو، اپنے نواسیوں کو کس طرح پیار بھی کرتے تھے اور کیسے ان کی تربیت کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ نے ہمارے سننے والوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی۔ سامعین، یہ اسلام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ كل أيام الصالح